مبینہ اغوا کے بارے میں ان کی فیملی نے سب سے پہلے تو پیش کیا جائے اور جو بھی تفتیش ہے، جو بھی ان پر مقدمات ہیں، وہ سامنے جو ہے ان کا ٹرائل اور اس کے علاوہ انگوٹھے کا اشارہ، ٹھینگے کا اشارہ کر کے 3 بار اسی میز پر اسٹیمپ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کنٹیسٹ کرے، کیونکہ کاغذات نامزدگی اگر منظور ہو چکے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک فیصلہ معطل نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا اسٹیٹس السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے اور دوسری جانب زرداری صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ فیض صاحب کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں، اور عمر ڈار کی جو مبینہ اغوا ہو چکے ہیں وہ اس پر ان کی فیملی نے بھی ایک بڑا جو ہے وہ اقدام اٹھایا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کامنٹ شامل کر لیں. صارف ہیں بلال احمد، وہ لکھتے ہیں کہ نورین ڈزنٹ اسٹاپ کرائنگ. یار نورین کو تو کوئی چپ کروا دے، کیونکہ بار بار سوشل میڈیا پر یہ خبریں آتی ہیں کہ نورین رو رہی ہے، لیکن نورین کو اپنے رونے کا علم بعد میں ہوا اور اس کے بعد نورین نے فیصلہ کیا کہ اب ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہونا چاہیے. پھر اس کو کسی ایک رپورٹر نے ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے دیا. نورین اتنی سادہ ہیں کہ وہ ٹویٹر پر پہلے نہیں تھی اپنے رونے سے پہلے، تو جب انہوں نے رونا شروع کیا اس کے بعد وہ ٹویٹر پر آئی، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے انہوں نے حسن ایوب صاحب کو فالو کر لیا ہو. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. صحیح. یہ ظفر بشیر صاحب ہے، وہ لکھتا ہے ملک میں ظلم کا نظام ہے، ہر شخص پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. سوشل میڈیا کمزور کی آواز، مین اسٹریم میڈیا طاقتور کی. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو یہ اس کے بارے میں ذرا بات کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ نظام کی بربادی، پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، معیشت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی. سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا کو لوگ الگ الگ زاویوں سے بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کو جو نیوز فیڈ کی جاتی ہے وہ وہاں سے، مطلب جہاں سے فیڈ ہوتی ہے وہ وہاں سے چلا دیتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک تو عوام کی آواز اٹھاتا ہے لوگوں کے نزدیک، لیکن دوسرا یہ بھی ہوتا ہے نا اس پہ فیکٹر کہ آپ آواز تو اٹھا رہے ہیں، بہت ساری خبریں، یعنی کہ سوشل میڈیا پر بہت جلدی میں پھیلنے والی کوئی 80-90% خبریں غلط بھی ہوتی ہیں. ہم کنفرم کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہ خبر ٹھیک ہے غلط ہے، کیونکہ سوشل میڈیا جتنا زیادہ خبریں اچھی، ظاہر ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی تیز خبریں آتی ہیں ہمارے پاس، کوئک فلو آف انفارمیشن. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فیک خبریں، ظاہر ہے یہ ایک فیکٹ ہے نا کہ بنتی ہیں سوشل میڈیا پر ہی بنتی ہیں. صحیح. یہ کلرز آف سندھ صارف ہیں لکھتے ہیں کہ حسن ایوب نے جو غلط بیانی کی ان کو سوشل میڈیا نے مجبور کیا. دیکھیے حسن ایوب صاحب نے آرمی چیف صاحب کے خطاب کے حوالے سے کہا کہ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا حسن ایوب صاحب کے مطابق کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں ہیں ان کے حساب سے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، تو سوشل میڈیا چلانے پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے. تو ان کے مطابق جو صارف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا حسن ایوب کو کسی نے سوشل میڈیا چلانے پر مجبور کیا، یا سوشل میڈیا پر یہ خبر بتانے کے لیے بھی کوئی مجبور کسی نے کیا. تو لوگ اس کا بھی الزام پتہ نہیں سوشل میڈیا پر ہی لگا رہے ہیں کہ کسی نے کوئی مجبور کیا آپ کو یا نہیں، یہ بتا دیں. لیکن اس وقت ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ خبریں ہمارے پاس سب سے زیادہ کوئک آتی ہیں. اس کے علاوہ اب بات کریں گے عمر ڈار صاحب کے مبینہ اغوا کے بارے میں. ان کی فیملی نے سب سے پہلے تو لاہور سے یہ خبر آئی کہ عمر ڈار کو رات گئے اغوا کر لیا گیا ہے. ایک ریسٹورینٹ میں وہ کھانا کھانے گئے تھے، وہاں پر ان کو 40 کے قریب لوگ آئے جس میں پولیس وردی میں بھی لوگ تھے، اور وہ ان کو اغوا کر کے لے گئے. عمر ڈار کے مبینہ اغوا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. دائر درخواست میں آئی جی پنجاب، CCPO لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. عمر ڈار پاکستان تحریک انصاف کے وسطی پنجاب کے صدر ہیں. ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور عرصہ دراز سے پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. گزشتہ روز عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ میرے بیٹے عمر ڈار کو اغوا کر لیا گیا ہے اور یہ
صرف مجھے الیکشن سے روکنے کے لیے ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب انصاف دیں۔ عثمان ڈار کی جانب سے ابو ذر سلمان خان نیازی کی وساطت سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عمر ڈار گزشتہ رات نجی ہوٹل پر کھانا کھانے گئے تھے، جہاں 40 سے زائد افراد جن میں پولیس یونیفارم میں ملبوس افراد بھی تھے انہیں اغوا کر کے لے گئے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مغوی کی والدہ سیالکوٹ سے خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں۔ مغوی کے خاندان کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت عمر ڈار کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم کرے، تو یہ کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی الزامات آئے تھے پچھلی عمر مرتبہ، ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں ریحانہ صاحبہ، انہوں نے بھی یہ پیغام، جو ویڈیو پیغام جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو جو عمر ڈار ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور جو بھی تفتیش ہے، جو بھی ان پر مقدمات ہیں، وہ سامنے جو ہے ان کا ٹرائل چلے۔ اور اس کے علاوہ جو بات انہوں نے بتائی وہ اس سے پہلے بھی بتا چکی ہیں اور اپنے الزامات دہرا چکی ہیں اس میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے اپیل بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو ہرجانے کے نوٹسز بھی بھیجے خواجہ آصف نے کہ انہوں نے ان کے خلاف الزامات لگائے، تو خواجہ آصف نے کہا یا تو آپ ان الزامات کو ثابت کریں کہ یہ سب میرے حکم پر ہوا ہے، یا پھر آپ ہرجانہ ادا کریں گے۔ اتنی مدت کے دوران عثمان ڈار صاحب کو بھی انہوں نے 1 ارب روپے کے ہرجانے کا نوٹس بھیجا، اور اس کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی ٹھیک ایسے ہی 1 ارب روپے کے ہرجانے کا نوٹس بھیجا۔ اب دوسرا معاملہ ہے، اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی ایک وائرل ویڈیو ہے جس میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب کے دوران چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کھانے کی میز پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیض چلا گیا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ تو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو ہیں نا، اس پر زرداری صاحب کہتے ہیں میں تو ہوں، لیکن وہ پھر اشارہ کر کے، انگوٹھے کا اشارہ، ٹھینگے کا اشارہ کر کے 3 بار اسی میز پر اسٹیمپ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تو کرتا رہا یوں یوں یوں۔ اور اس کے علاوہ آصف زرداری نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاست میں سوچا کر۔ انہوں نے پھر کہا آصف زرداری صاحب نے کہ ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، سیاست ہمیشہ رہتی ہے، ہماری بادشاہی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ زرداری صاحب نے مشورہ دیا ہے صادق سنجرانی صاحب کو کہ سوچا اور کر۔ ان کا یہ جو چھوٹی سی گفتگو ہے یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی خوشخبری آ گئی، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ دیکھیے شعیب شاہین صاحب کے مطابق انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی میاں والا، جو کہ ان کا اپنا ہی حلقہ انتخاب ہے، وہاں سے منظور ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے الیکشن لڑنے کے ایک قدم آگے یہ ایک ہوگا کہ عمران خان صاحب، یہ ایک اسٹیپ آگے ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب کیا پتہ الیکشن میں الیکشن کنٹیسٹ کرے، کیونکہ کاغذات نامزدگی اگر منظور ہو چکے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی پر وہ کہا گیا تھا نا کہ صاحب عمران خان صاحب نادہندہ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، تو انہوں نے وہ 20,000 روپے بھی جمع کروائے اور بتایا کہ صاحب یہ آپ کا جو اعتراض تھا یہ بھی ہم نے ختم کر دیا۔ تو یہ بھی، اس کے علاوہ پھر خان صاحب کے حوالے سے کیا پتہ الیکشن لڑ جائیں، یہ بہت ساری باتیں۔ اس کے علاوہ اور شعیب شاہین صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میاں والی سے جو کاغذات نامزدگی عمران خان صاحب کے منظور ہو گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے ان کی انفارمیشن کے مطابق، اور انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ لاہور سے بھی ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اپیل کا رائٹ ہے، عدالتوں میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک فیصلہ معطل نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا اسٹیٹس
ایک یعنی ڈسکوالیفائڈ کے طور پر ہوگا نا، یعنی کہ وہ نااہل ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہو گئے؟ اور یہ کیسے منظور ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اعتراض تو اٹھایا گیا ہوگا نا کہ صاحب دیکھیں عمران خان صاحب نااہل ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ نوٹیفیکیشن بھی ہے. اور پھر اس کو کیسے مطمئن کیا ہوگا، یعنی کہ RO صاحب کو کیسے مطمئن کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں لیکن الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ یہی سب کے ذہنوں میں سوال تھا کہ عمران خان صاحب تو نااہل ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی کیسے؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب کی خواہش ہے یا خبر ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے ویسے اس بات پر یقین کرنا. اب شعیب شاہین صاحب نے تو دعویٰ کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کی حقیقت، کیونکہ اس کا کوئی RO صاحب کی جانب سے یا پھر نیوز میں شعیب شاہین صاحب کے علاوہ کوئی ایسی دوسری خبر ہمارے پاس نہیں پہنچی. لیکن یہ ناقابل یقین دعویٰ ہے کہ جو شعیب شاہین صاحب نے کیا ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.